نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے کہ جس موضوع کو ہر زمانے کے اندر ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اس زمانے کے اندر معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے مہمان نوازی۔ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی کسی کے گھر چلا جائے تو انداز یہ ہوتا ہے کہ شاید آنے والے نے کوئی مشکل پیدا کر دی ہے، یا پھر صاحب خانہ جن کا گھر ہوتا ہے وہ مشکل میں آ گئے، وہ تکلیف میں آ گئے، اور یہ کب جائیں گے۔ یہ آج اس زمانے کے اندر کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، چائے پلانا، لسی پلانا یا مشروبات پلانا ہے، یہ بھی انسان ایک کوفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید مشکل ہے، تکلیف ہے، یہ جو آیا ہے شاید اس کی وجہ سے ہمارا رزق کم ہو جائے گا، شاید گھر میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی۔ آج ہم قرآن اور حدیث بلکہ حدیث نہیں احادیث صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے اور ہم دیکھیں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم دیتا ہے مہمانوں کے حوالے سے، کیونکہ جو مہمان نوازی کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر آیت نمبر 9 کے اندر ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، ایک مومن کا یہ انداز ہوتا ہے، ایک مومن کا یہ کردار ہوتا ہے، ایک مومن کا یہ فعل ہوتا ہے، ایک مومن کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور اپنی نفس کو چھوڑ کر دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے۔ یہ ایک اسلامی فلسفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جو کام بھی کرو وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تم محبت کرو اللہ کے لیے، تم اگر کسی سے نفرت کرتے ہو یا اس سے دور ہوتے ہو وہ بھی اللہ کے لیے۔ آج ایک عام سی روٹین ہے، ہمارے گھر میں کوئی دعوت یعنی کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اس کی دعوت کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی دعوت کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ اس کو روٹی کھلا رہے ہیں، ایک کوئی نیت نہیں آپ کی، آپ نے صرف دعوت کی ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ مگر آپ کسی شخص کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر کہ میرا خالق، میرا پروردگار، میرا رب، مجھے پیدا کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا خوش ہوتا ہے، اور میں جو کسی انسان کو بلا رہا ہوں وہ اس لیے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو۔ آپ کا دھیان، آپ کا نظریہ اس کی جیب پہ نہ ہو، اس سے کوئی کام نکلوانا مقصد نہ ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ اس زمانے کے اندر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو یا تو وہ بہت امیر ہو، ہماری ضرورت پڑنے پر وہ کام آ جائے۔ دیکھیں ایک نظریہ ہے ہمارا کہ اس بندے کی دعوت دی جائے گی جس سے کام نکل سکتا ہے، کوئی غریب ہو، مجبور ہو، بے کس ہو، اس کو ہم دعوت نہیں دیتے۔ ہم دعوت ہمیشہ اس سے دیتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ اعلیٰ و ارفع ہو، مال کی صورت میں، تعلقات کی صورت میں، یا پھر اس کی سوسائٹی کے اندر بہت رسپیکٹ ہو۔ آپ کسی مسلمان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کانا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، وہ اپنے مہمان کو عزت دے، وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے،
آخرت یعنی کہ جب اللہ کو حساب دینا ہے اس دن پہ یقین رکھتا ہے، تو جو آپ کے گھر میں مہمان آئے اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کے دل میں خوشی ڈالنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، تو اللہ آپ کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ ایک مومن کی عزت کرتے ہیں، اللہ آپ کی زمانے کے اندر عزت کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مہمان نوازی 3 دن تک ہے۔ کتنے دن تک مہمان نوازی ہو سکتی ہے؟ تو 3 دن تک۔ کوئی شخص آپ کے گھر آیا تو 3 دن تک وہ آپ کا مہمان ہے۔ چوتھے دن جو ہوگا وہ صدقہ ہوگا، وہ مہمان نوازی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مہمان بن کر جاتے ہیں تو اللہ نکالے تو نکلتے ہیں، ورنہ ان کا نکلنے کا کوئی موڈ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی، اور جس کے گھر آپ میزبان، جو آپ کا میزبان ہے، صاحب خانہ ہے، تو اس پہ بھی آپ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ ایسا کرنا اسلام میں ناپسند ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے جو کسی پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہاں، آپ کو رشتہ دار ہے اور آپ وہاں جاتے ہیں، جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ آپ میرے پاس رکیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اگر اس کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ 3 دن کے بعد اس گھر کو چھوڑ دیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرمایا، اس دنیا میں سب سے پہلے جو مہمان نواز ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ دسترخوان کو بچھا دیا کرتے تھے، اور جب کوئی اللہ کا بندہ ان کو ملتا تو وہ اللہ کے بندے کو بطور مہمان لاتے اور کہتے کہ مہمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور دسترخوان پہ بٹھا کر اس کے ساتھ کھاتے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب کوئی مہمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آتا ہے اور صاحب خانہ نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر بلاتے، تو کھانے کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں یہ بات ہے۔ ایک دن ایسا شخص آیا، آپ ہر لقمے پر بسم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو وہ جو سامنے جو آپ کا مہمان تھا ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب میں اس شخص کو کبھی نہیں بلاؤں گا، اب میں اس شخص کو کبھی دعوت نہیں دوں گا، اب میں اس شخص کی کبھی ضیافت نہیں کروں گا۔ اب یہ بات ہو رہی تھی اور ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، اللہ کی طرف سے ندا آئی، ابراہیم جو سامنے تیرے شخص بیٹھا ہے یہ 70 سال سے ہمارا کھا رہا ہے، اور میں 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، میں نے تو اس کا کھانا کبھی نہیں روکا۔ ابراہیم، ہمارے دوستوں کی شان نہیں ہے کہ کھانا روکیں، اللہ کی شان تو یہ سب کو کھلائے، اور اللہ کے چاہنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی شان بھی ہوتی ہے وہ سب کو کھلائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو یہ ندا آتی ہے، یہ غیب سے آواز آتی کہ ابراہیم میں 70 سال سے کھلا رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو میرے اس بندے کو روکنے والے؟ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب کسی کو کھانا کھلائیں تو اس پر احسان نہ کریں۔ جب ہم کسی کی مہمان نوازی کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ 2 صفات ایسی ہیں جس پہ اللہ کی رحمت بہت جلدی آتی ہے۔ ایک وہ کہ جب کوئی مہمان آئے اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کریں، اس وقت اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہوتی ہے، اور دوسرا اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب سب مل کر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے، میزبان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خود مہمان کی خدمت کرے، مہمان کو کھانا پیش کرے۔ اب میں دلیل دیتا ہوں، سورہ ہود میں ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 2 فرشتے جو مہمان بن کر آئے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نجاشی کا وفد آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اصحاب کی بڑی تعظیم کی، نجاشی کے وفد کی، ان کے لوگوں کی ان کو بڑی رسپیکٹ دی، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ان کھڑے ہو کر خود کھانا پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم موجود ہیں، آپ یہ خدمت نہ کیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح نجاشی نے میرے اصحاب کی خدمت کی تھی، میں محمد چاہتا ہوں کہ میں اس کے اصحاب کا بدلہ اس کے اصحاب کی خدمت کروں اور اس کا بدلہ اس کو یہاں عطا کروں. تو اس دونوں روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ میزبان کو چاہیے کہ خود مہمان کی قدر کریں، مہمان کی خدمت کریں اور مہمان کو کھانا پیش کریں. اگر آپ میزبان ہیں، اگر آپ مہمان کو کچھ پیش کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نبی کی سنتیں ادا ہوں گی. اور جب آپ دو نبی کی سنتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے رب کائنات کا خالق نبی کے صدقے میں آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے، آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ کے گھر کو رحمت کا گہوارہ بنا دے. یہ اولیاء کاملین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے خدمت کیا کرتے تھے. میرے والد گرامی قبلہ پیر طریقت حکیم سید محمد سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کوئی تشریف لاتا تو آپ اپنے ہاتھ سے خود خانقاہ میں اس کو کھانا کھلاتے، خود سرو کرتے. کوئی آپ سے کہتا کہ حضرت آپ بیٹھے تو آپ فرماتے نہیں یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو. ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ یہ کردار تھا، بلکہ مجھے بھی یہ تلقین کرتے تھے اور ہر ایک کو یہ کہتے تھے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے، مہمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی لے کر آتا ہے. مہمان کی جب تم خدمت اللہ کی رضا کی خاطر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری عزت لوگوں میں عام کر دے گا، تمہاری تعظیم لوگوں میں عام کر دے گا اور تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. آج ہم سب لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں. اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہم راشن سیلری آتی ہے راشن لے کے آتے ہیں مگر مہینہ پورا ہونے سے پہلے راشن ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں. اور گھر میں برکت کیوں نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں. سوری ٹو سے ریئل ہے یہ بات، ہم مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں. اگر آپ مہمان نوازی کریں گے جتنی آپ کی ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پرتکلف غذا رکھیں، پرتکلف کھانے سامنے. بھائی آپ کے گھر میں ساگ ہے، روٹی ہے، دال ہے، جو کچھ ہے آپ پیش کر دیں. اب اللہ کی رضا کی خاطر پیش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ جس برتن میں یا جس کھانے میں زیادہ ہاتھ پڑتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، یا وہ کھانا اللہ کو پسند ہوتا ہے. اگر آپ جائیں خانقاہوں کے اندر یا عرب کو دیکھیں تو عرب جو ہیں بڑے بڑے تھال کے اندر اونٹ کا گوشت چاول کو رکھ دیتے ہیں اور کافی سارے 4-5 لوگ بیٹھ کے اس میں کھانا کھاتے ہیں. اس طرح کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، وہ کھانا کافی سارے لوگوں کو تقسیم ہو جاتا ہے. دیکھیں کبھی آپ ایک پلیٹ میں آپ کھائیں گے وہ آپ کو پورا ہو جائے گا، مگر 2 یا 3 افراد کھائیں گے اللہ برکت ڈال دیتا ہے اور 2-3 افراد کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے. تو اچھا اب گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، بیٹا آتا ہے الگ ٹائم میں آتا ہے، بیٹی الگ ٹائم میں کھانا کھاتی ہے، باپ الگ ٹائم میں کھا رہا ہے، ماں الگ ٹائم میں کھا رہا ہے. گھر کے اندر سب لوگ رہ رہے ہیں مگر سب الگ الگ ٹائمنگ پر ہیں. اگر سب ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ برکت، یاد رکھیے کہ برکت ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور اللہ پسند کرتا ہے کہ جس کھانے میں زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں. مجھے اور آپ کو آج سے ہی کرنا ہے کہ ہمیں دسترخوان بچھا کر سب کو ساتھ لے کر کھانا کھانا ہے. آزما کے دیکھ لیں، اللہ برکت ڈال دے. آپ پریشان ہیں نا کہ راشن پورا نہیں ہوتا، آپ پریشان ہیں نا اخراجات بڑھ گئے، آپ پریشان ہیں کہ بچوں کو پورا کھانا نہیں ملتا، تو آج میرے نبی کی بات مانیے. لیکن نبی کی جب بات لوگ مانتے ہیں نا ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. آج ویسٹرن ورلڈ جو ہے نا وہ نبی کی بات کو مانتا ہے، نبی کی ذات کو نہیں مانتا. ہم مسلمان افسوس کے ساتھ نبی کی ذات کو مانتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہیں. تو آج ایک چھوٹا سا میسج آپ کے لیے کہ ہم دسترخوان بچھا کر سب ساتھ ہو کر کھائیں گے، کتنا اچھا منظر ہوگا. بڑھ بڑھ کے آپ پیش کر رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے، محبتیں قائم ہوں گی، ایک دوسرے کا خلوص ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا. ورنہ اکیلے میں کیا ہوتا ہے کہ
بھائی یا بہن نا جاتے ہیں پتیلی کے اندر سے بوٹیاں نکالتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، بعد میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے بوٹیاں زیادہ کھا لی، وہ اس نے چھوٹی نے کھا لی یا بڑی نے کھا لی، یا موٹے نے کھا لیا چھوٹے نے کھا لیا، گھر کے اندر دنگا فساد مچا ہوتا ہے۔ میں اکثر صحیح بتا رہا ہوں، اکثر جو بچوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر ماں باپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، اور بہن بھائیوں میں شروع سے ہی بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں بیٹھ کر کھانا ہے۔ جب وہ بہن بھائی بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو جب وہ گھر میں جائیں گے تو سب ایک ساتھ بیٹھ کر پورا کنبہ کھائے گا، تو ایک بڑی اچھی دعوت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کا ارشاد ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس نے اس کو روایت کیا ہے کہ گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک کمرہ مہمان خانہ بھی ہو، مہمان خانہ بھی ہو، کہ جہاں ہم جسے ہم کہتے ہیں گیسٹ ہاؤس یا گیسٹ روم بھی ہونا، ایسا ایک روم ہونا چاہیے کہ جہاں ہم مہمان کے لیے وہ وقف ہو، اور جہاں مہمان آئے تو یہ گھر کی زکوٰۃ۔ اس طرح کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، گھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا محور ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کے اندر رحمت کو نازل فرما دیتا۔ ایک چیز اور ہے، جب ہم دعوت دیں کسی کو تو کوشش کریں کہ جو اللہ کے نیک بندے ان کو بلائیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جب آپ کھانا کسی کو کھلاتے ہیں، وہ کھانا جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد طاقت آتی ہے۔ اگر آپ بروں کو بلائیں گے، آپ خراب لوگوں کو بلائیں گے، آپ ان لوگوں کو بلائیں گے جو بد کردار ہیں، جو سوسائٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ آپ کی دعوت تو کھائیں گے، طاقت آئے گی تو وہ برائی کے اندر اپنی انرجی کو یوز کریں گے۔ جب وہ انرجی کو یوز کریں گے تو رحمت نہیں ہے۔ ہاں آپ نیک لوگوں کو بلاتے ہیں، متقی کو بلاتے ہیں، آپ کے خاندان میں بزرگ ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، ان کی دعوت دیتے ہیں، بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ جب کھانا کھائے گا تو اللہ کا ذکر کرے گا، کیونکہ انرجی آئے گی، اس انرجی کو وہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں یوز کرے گا۔ جب اللہ کی عبادت میں یوز کرے گا تو آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، آپ کی وہ یقیناً ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا کہ اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے غائبانہ جب نہیں ہوتا اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ کے پاس کوہ طور میں جاتے ہیں، اے موسیٰ اپنے لیے اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے کبھی گناہ نہ کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، نبی گناہ نہیں کرتا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسرائیلی روایات میں سے ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا پروردگار ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے کسی دینی بھائی سے اپنے لیے دعا کراؤ، کیونکہ اس کی زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا، میری زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا، اور آپ کی زبان سے میں نے گناہ نہیں کیا۔ ہماری زبانیں ایک دوسرے کے لیے پاک ہیں، تو جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایل ایمان افضل، اے اللہ کے نبی کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ایمان لانا، نماز پڑھنا، جہاد کرنا۔ اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اور ایمان؟ فرمایا حج مبرور۔ فرمایا یا رسول اللہ پر ایمان لانا اللہ کو جو پسند ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا، خوش کلامی کے ساتھ بات کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو، ہم کسی کو گھر میں کھانا کھلا کر جتلا رہے ہوتے ہیں یا اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، تانا۔ وہ بہت معذرت کے ساتھ جو میری بہنیں ابھی پروگرام دیکھ رہی ہیں، میں اپنی بہنوں سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میری بہنیں بھی جنت میں جائیں کثیر تعداد میں۔ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات سمجھے گا، کیونکہ جب بہنیں دعوت کرتی ہیں نا تو اس میں تانے آ جاتے ہیں، ساتھ ڈائریکٹ فائر ہٹ، اس طرح پاکستان اور انڈیا کی فوجیں کھڑی ہوتی ہیں ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پہ، تو جب ہمارے یہاں ماں بہنیں دعوت کرتی ہیں ڈائریکٹ ہٹ تانا۔ دیکھیں جب الفاظ جب دل پہ لگتا ہے دل کو توڑ دیتا ہے، اور دل میں کوئی بات بیٹھ جائے تو وہ کینہ ہو جاتی ہے۔ جب بات دل میں بیٹھ جائے وہ کینہ ہوتی ہے، تو جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ جس محفل کے اندر گیدرنگ کے اندر غیبت ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، جس گیدرنگ میں حسد کی جائے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، جہاں فحش کلامی ہو اللہ اس گیدرنگ کو نہیں پسند کرتا، جہاں ایبیوزنگ لینگویج ہو اللہ اس گیدرنگ کو پسند نہیں کرتا۔
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جب کوئی مومن کسی مومن کے دل میں جائز خواہشات کو ڈال دیتا ہے یا جائز خواہش کو پوری کر دیتا ہے، کسی مومن کے دل میں جائز خواہشات ہے، جائز خواہش ہے سوری، اور وہ اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ اس خواہش کے بدلے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہاں سے یہ کہ جب آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں دعوت دے کر تو اس کے پسند کا کھانا پوچھ لیں۔ آپ جب اس کے پسند کا کھانا اس سے پوچھیں گے وہ بتائے گا، اور جب کھانا بنا کے آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو اس کے پسند ہے، اس کی خواہش تھی، آپ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن کسی کی خواہش پورا کر دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جناب آپ نے کسی کے لیے کھانا بنایا اللہ کی رضا کی خاطر تو آپ جنتی ہو گئے، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی۔ اور جو آپ کھانا بنا کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ کام اللہ کی عبادت میں شامل ہوگا۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے خاطر ہو، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہو، وہ کام عبادت ہوتا ہے۔ تو دعوت کو عادت نہ بنائیے، دعوت کو عبادت بنائیے۔ آج کا بہت بڑا میسج ہے کہ دعوت کو، اب مثال کے طور پہ ہمارے دوست ہوتے ہیں گیدرنگ، اچھا یہ دوستوں کے لیے ایک بات، نوجوانوں کے لیے، بھئی نوجوان لڑکے مجھ سے ناراض نہ ہو، چلو بھائی آج مچھلی فش کھانے چلتے ہیں، 5-6 لڑکوں کو لیا اور سیر سپاٹا کر، بالکل جائیں، منع نہیں ہے اسلام کے اندر، حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کام کو کریں گے آپ، وہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں آپ نے یہ سوچا کہ یار میں اپنے 5 دوستوں کی دعوت اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ کا یہ کھلانا عبادت بن جائے گا۔ لیکن دوستوں سے بہتر اور بھی یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی غلطی سے اپنے ماں باپ کو بھی کھلا دیا کریں۔ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اب بھائی 5,000 روپے باہر تو خرچ ہو سکتے ہیں مگر آپ کی والدہ محترمہ کو جو پسند ہے وہ خرچ نہیں ہوتا، ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا۔ باہر جائیں، کراچی سے حیدرآباد جائیں، لاہور سے گجرانوالہ جائیں، چڑے کھائیں، بالکل کھائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں مگر گھر والوں کو کھلائیں۔ اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے بھائی ایک بہت اہم میسج، سب سے بہترین صدقہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ میں ڈال دیں، مطلب ہے اس کو پیش کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ دوسری سنت یا دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر، رسول کی رضا کی خاطر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان نوازی کیا کرتے تھے تو میں اس لیے مہمان کی عزت کر رہا ہوں۔ ایک نیت یہ بھی ہو کہ میں جو مہمان کو عزت دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کو عزت دیا کرتے تھے۔ ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں اپنے مہمان بھائی کے دل میں خوشی ڈال رہا ہوں۔ جو شخص کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو جو گھر میں بلا رہا ہوں کھانے کی نیت، میری ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کہ ایک شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ کوئی کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں، میں اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ نیت ہوگی کہ جو مسلمان بھائی آ رہا ہے، میری کوئی بہن کسی مسلمان بہن کی دعوت کر رہی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جو بہن آ رہی ہے اس سے ملاقات ہوگی اللہ کی رضا کی خاطر، تو دو مسلمان بھائیوں کا آپس میں بیٹھنا اللہ کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ دو مسلمان بھائی اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھیں تو یہ عبادت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مل رہے ہیں، عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میرے نمازی دوست ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، زاہد رحمانی بھائی، تو وہ جو ہیں وہ مجھ سے ملنے کے لیے اکثر نماز کے بعد آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ ملتے ہیں اور ہم مصافحہ کرتے ہیں، سن لیے حدیث کہ ہم مسلمان بھائی کا آپس میں ملنا، ہم اس طرح ملتے ہیں حدیث میں کہ جب کوئی مسلمان کسی سے ملتا ہے ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر ملے تو صحیح۔ اگر آپ اپنے گھر میں اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی کی دعوت کرتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ آپ کے گھر میں رحمت کو نازل کر دیتا ہے، اللہ آپ کے گھر میں برکت کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ نیتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔
یاد رکھیے گا مہمان کی خدمت اس طرح کیجئے کہ یہ اللہ کی رحمت بن کر آیا ہے. جب یہ سوچ آپ کی ذہن میں ہوگی تو جب ایک مہمان جب لقمہ کھا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر لقمے کے بدلے آپ پر اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہوگا, آپ پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی. مہمان آپ کے گھر میں بیٹھا ہوگا, جب وہ ہاتھوں کو دعا کرے گا کھانے کے بعد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی تو بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئی. اتفاق سے جو ہے وہ شوہر کا دوست آ گیا. اب جب شوہر کا دوست آیا تو اب آپ کو جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی جب ہوم منسٹر سے لڑائی ہو جائے تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے, گھر میں کشیدگی جنگ کا ماحول ہو جاتا ہے. تو وہ جب بیوی کے پاس گیا تو دیکھا بیوی جو ہے وہ بالکل شیرنی کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. تو اب یہ جو ہے وزیر اعظم صاحب کی تو حالت ہی خراب ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں, شوہر صاحب کی حالت خراب ہوگی کیونکہ گھر کے وزیر اعظم تو شوہر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہوم منسٹر تو گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گی. اب یہ اتفاق سے سامنے جو گھر تھا وہ بھی جو ہے وہ رشتہ دار کا تھا, تو یہ وہاں گئے, کہنے لگے یار میری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, کھانا بنا دو. اب وہ دوست کے پاس آ کے بات کرنے لگے. دوست نے پانی مانگا. جب کچھ دیر کے بعد, کافی دیر کے بعد جب وہ اندر گھر گئے, کمرے میں گئے تو دیکھا بیوی رو رہی ہے. دل میں ایک دم آیا کہ میری بیوی رو کیوں رہی ہے, کہا کیا ہوا, میرے کوئی بات بری لگ گئی تھی. کہا بری نہیں لگی, کہا میں یہاں غصے کی حالت میں بیٹھی تھی, ایک دم ٹیک لگایا تو ایک دم نیند آ گئی. میں نے کیا دیکھا کہ فرشتہ میرے گھر میں داخل ہوا. داخل ہونے کے ساتھ وہ کچن میں گیا, جہاں ہم نے آٹا رکھا تھا وہاں سے وہ آٹا نکال کر لے جانے لگا. تو میں نے پوچھا یہ آپ کون ہو اور یہ آٹا لے کے کیوں جا رہے ہو؟ اس فرشتے نے مجھے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو میں اس کے آنے سے پہلے رزق کو گھر میں لے آتا ہوں. جو تمہارے گھر میں رزق آنا تھا وہ آ تو چکا تھا, مگر تمہارے شوہر نے تمہیں بتایا نہیں, تو یہ رزق جو برابر میں گھر میں جو کھانا بن رہا ہے تمہارے مہمان کے لیے, میں رزق وہاں لے کے جا رہا ہوں. تو جیسے وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ جیسی میں بیدار ہوئی تو آپ سامنے سے آ گئے, تو میں رونے لگ گئی کہ اللہ نے ہم پر رحمت نازل کی تھی اور ہماری لڑائی کی وجہ سے وہ رحمت جا رہی تھی. اب آپ سمجھ رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں رہیں. جبھی تو کیا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, بلکہ وہ تو برکت لے کر آتا ہے, وہ تو آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے آتا ہے. میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, آج ہر گھر کے اندر پریشانی ہے, تکلیف ہے معاشی طور پر. آج آپ راشن زیادہ لے کر آتے ہیں, راشن پورا نہیں ہوتا, مہینہ آنے سے پہلے راشن ختم ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم مہمان نوازی نہیں کرتے. پہلے لوگ غریب تھے, گھر چھوٹے تھے, دل بڑے تھے, کھانا بناتی تھی. ہمیں یاد ہے وہ دن کہ اماں کھانا بناتی تھی تو شوربہ زیادہ کر دیا کرتی تھی اور پورے محلے میں بانٹ دیا کرتا. جناب حیرت کی بات ہے, وہ چھوٹی سی ہانڈی ہوتی تھی, پورے محلے میں ہانڈی بڑھ جاتی تھی, ہانڈی ختم نہیں ہوتی تھی. سب بہن بھائی کھانا بھی کھاتے تھے, ختم نہیں ہوتا تھا. آج ہانڈی بڑی ہے, دل چھوٹے ہیں, گھر بڑے ہیں, آج پورا نہیں ہوتا. مہینہ آنے سے پہلے راشن ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے, ہم اللہ کی رضا کی خاطر نکالتے رہے. تو دوستو آج یہ پھر میسج ہے, کھانا بنائے, پڑوسی کا خیال رکھے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ حیران ہوا کہ پروردگار تو بھوکا تھا. حدیث میں اللہ جلال سے کہے گا ہاں میں بھوکا تھا, تیرے گھر میں تیرے برابر میں جو پڑوسی تھا اگر تو اسے کھانا کھلاتا, ایسا تھا کہ پوری کائنات کے رب کو تو نے کھانا کھلایا. اللہ اکبر. آج ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے, آج ہمارا پڑوسی پریشانی کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. دوستو یہ وہ چیزیں جس سے اللہ کی رحمت دور ہوتی جا رہی ہے. آئیے اللہ کی رحمت کو لاتے ہیں, مہمان نواز بن جائیں, اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ ای الاسلام, اے اللہ کے نبی اسلام کیا؟ آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ. آپ کبھی جائیں تصور کے اندر, حدیث کو پڑھتے تصوری دنیا, تخیل کی دنیا میں چلے جائیں تو تصور میں آپ دیکھیں, آپ کو وہ منظر نظر آئے گا کہ مدینے کے مسجد نبوی کے اندر دسترخوان لگا ہوگا, جس صحابی کی جو حیثیت ہوگی وہ دسترخوان میں لا کے ڈال رہا ہوگا اور سارے لوگ آ کے کھانا کھا رہے ہوں گے. اور مزے کی بات آپ دیکھیں جناب, آج بھی خانہ کعبہ میں اور مسجد حرام میں لنگر بٹ رہا ہے, کھانا کھلایا جا رہا ہے, ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا. اور جو اللہ کے نیک بندے وہ انہوں نے اپنے گھروں کو کھولا ہوا ہے.
انہوں نے اپنی کوٹیوں کو کھولا ہوا ہے, اپنے گھروں کو کھولا ہوا ہے کہ آؤ اور کھانا کھاؤ, اور اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. یہاں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں تو ایک آدمی روتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ کلیم اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے دوست ہیں, آپ اللہ کے پیارے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے, میں محتاج ہوں, غریب ہوں, میں 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پاتا, دعا کیجئے رب سے کہ ایک ہی مرتبہ مجھے سارا کھانا دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ اے اللہ مجھے فلاں بندہ ملا ہے اور فلاں یہ چاہتا ہے کہ اسے سارا کھانا ایک ساتھ عطا کر دیا جائے. سبحان اللہ. کچھ عرصے کے بعد جب اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اس راستے سے گزرے, دیکھا دور تک دیگیں چڑھ رہی ہیں اور اونٹ کے اونٹ ذبح ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. جب اس بندے کے پاس گئے, وہ گزرے تو وہ بندے نے موسیٰ کلیم اللہ کو پہچانا, موسیٰ کلیم اللہ نے اس بندے کو نہیں پہچانا. قریب گئے, ہاتھ مصافحہ کیا, اے موسیٰ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. کہا میں وہی بندہ ہوں جو برسوں پہلے آپ کو ملا تھا اسی راستے پر, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ رب سے دعا کیجئے, رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ساتھ عطا فرما دیجئے. موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے, کہا ہے اللہ تو نے تو کہا تھا اس کا کھانا, اس کے جو نصیب میں رزق کم ہے, اس کے نصیب میں رزق کم ہے, اور ایک ساتھ تو نے عطا کر دیا. آج تو میں دیکھ کے آیا ہوں ہزاروں دے گئے اور سینکڑوں اونٹ ذبح ہو چکے ہیں. اے اللہ تو نے کہا تھا رزق کم ہے, یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا موسیٰ جو میں نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے, رزق کم تھا, اس نے میرے بندوں پر نچھاور کرنا شروع کر دیا, میرے بندوں کے لیے دسترخوان شروع کر دیا, اب جتنے بندے آتے ہیں میں اس کے نصیب سے اس کو عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اگر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں گے اللہ کی رضا کی خاطر تو پھر اللہ خزانہ غیب سے کھول دے گا. ایک شخص آیا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں, کہنے کا یا رسول اللہ میرا بھائی کھانا کھاتا ہے میرے گھر میں, کچھ کام نہیں کرتا, میں سارا دن کام کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو آتا ہے کھانا کھاتا ہے چلے جاتا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا کہ تو کیا سمجھتا ہے, تجھے اپنے نصیب سے ملتا ہے, وہ جو تیرا بھائی تیرے گھر میں کھانا کھانے آتا ہے اللہ اس کے نصیب تجھے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ اگر نیت ہو, یہ ساری چیزیں ہوں, اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرماتا. ہمارے مشائخ نے, ہمارے اولیاء کاملین نے لکھا ہے کہ 4 چیزوں پر جب 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. جب 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہو جاتی ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کھانے میں نیک لوگوں کو جمع کیا جائے, کھانا حلال ہو, جب کھایا جائے تو اللہ کا نام لے کر کھایا جائے, اور کھانے والے زیادہ اور ہاتھ مطلب کھانے پر زیادہ پڑنے ہوں. جس طرح عرب کے اندر میں نے بتایا کہ جہاں ہمارے اولیاء کاملین کی جو خانقاہیں ہیں وہاں بھی جب کھانا دیا جاتا ہے تو ایک بڑے سے تشریح میں ایک تھال میں رکھا جاتا ہے, اور جو لوگ اس میں سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس حدیث کے تناظر میں ہے کہ جس کھانے پر زیادہ ہاتھ پڑتے ہیں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. دیکھیں آج جو کانسیپٹ ہے نا, ہم پلیٹ میں لیتے ہیں, پلیٹ میں بھی کبھی کبھی ہمیں کم لگتا ہے. آپ آزما کے دیکھیے گا, پلیٹ ایک ہو بندے 2 ہوں, دونوں کو اللہ تعالیٰ دونوں کا پیٹ مکمل یعنی کہ بھر دیتا ہے شکم سے, آسانی کے ساتھ وہ کھانا کھا لیتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو ایک پلیٹ پوری نہیں پڑتی, مگر جب 3 بندے یا 6 بندے 2 پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اللہ سب کو دے دیتا ہے اور روٹی بچ جاتی ہے. یہ رحمت ہے, یہ برکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور ایک چیز اور بھی ہے, جب بھی کھانا, میں اپنی بہنوں کو ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں, میری بہنیں غور سے سنیں, اللہ اکبر. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے گزرے. میں نے ایک جگہ ان کی کتاب میں سیرت میں سے پڑھا تھا کہ ان کی والدہ بیٹھی تھی, آپ بیٹھے تھے اور آپ کی کچھ رشتہ دار بیٹھے تھے, تو بابا فرید رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میری کبھی نماز تہجد قضا نہیں. اور ایک میسیج دینا چاہوں گا جو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, وہ بابا فرید جن کی آپ پیروی کرتے ہیں, جن سے آپ محبت کرتے ہیں, ان کی ایک نماز تہجد 5 وقت نماز سے بڑھ کر بات ہو رہی ہے. فجر سے پہلے اٹھتے جبھی تو تہجد پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری آج تک الحمدللہ کوئی نماز تہجد ادا نہیں ہوئی. تو بابا فرید کے ماننے والوں میں آپ کو ایک میسیج دیتا ہوں, خدا کے لیے کم از کم 5 نماز کی تو 5 نماز کم از کم 5 نماز باجماعت ادا کیجیے.
آپ کو حضرت بابا فرید سے محبت ہے تو خدا کے لیے یہ کام کیجیے۔ اب آئیے دوبارہ اس بات پر، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ فرمایا کہ الحمدللہ میری کوئی نماز تہجد کوئی کبھی بھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ کی والدہ بول پڑی کہ فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال یہ ہے کہ میں نے تجھے کبھی بے وضو ہو کر دودھ نہیں پلایا، تجھے جب بھی کھانا دیا تو ہمیشہ باوضو ہو کر اللہ کا کلام پڑھ کر دیا۔ اور جس حضرت فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش و مغفرت نہ کر دے۔ تو وہ میری بہنیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ 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 کہتے ہوئے یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے جن کی عادت ہوتی ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دوست نے بتایا کہ وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں حافظ قرآن ہے اور شیف بھی ہیں، وہ کھانا بنا رہے تھے تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے، میرے دوست ہیں شیف ہیں، کہنے لگے جب میں نے کھانا مکمل کیا تو میں نے اپنے دوست سے کہا الحمدللہ کھانا بھی بن گیا اور میرے 3 سپارے بھی مکمل ہو گئے۔ یہ ہماری پہلے بہنوں کا بھی انداز ہوتا تھا جو حافظہ ہوتی تھی، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے حوالے سے منسوب ہے کہ وہ 17 سپاروں کی حافظ تھی۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ مدرسے میں لے کے گئی، قاری صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بچے سے بسم اللہ کہا تو بچے نے پورے 17 سپارے پڑھ دی، کیونکہ بچہ کھانے کھاتا ہوا سنتا تھا قرآن، سوتا ہوا سنتا تھا قرآن۔ آج لوری دیتے ہوئے گانے گائے جاتے ہیں، اس زمانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا جبھی بچوں کے دل و دماغ کے اندر قرآن ہوتا تھا۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر مہمان نوازی کرنا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ، سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کی بہت طویل عمر ہے، بہت طویل، غالباً ایک روایت میں آتا ہے 250 سال ان کی عمر تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا یہ میرے اہل بیت سے ہیں، میرے گھر سے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میں آپ کو دیکھ بالکل اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور آپ میں سے تکیہ نکالا، سلمان فارسی یہ لو یا رسول اللہ، فرمایا رکھو۔ جب سلمان فارسی نے رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس طرح کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، توجہ سنیے گا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کو تکیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فوراً بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان نوازی یعنی مہمان آیا اور آپ نے مہمان نوازی کی اور فوراً تکیہ پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے ایک صحابی تھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور درس ہو رہا تھا، نبی اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے، تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ دور کھڑے ہوئے تھے، حضور نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی چادر مبارک تھی وہ پھینک دی اور کہا کہ تفضل بیٹھ جاؤ۔ تو صحابی رسول بھی بڑی عاشق، صحابی تو صحابی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، چادر مبارک کو اٹھایا، چوما سر پہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے چادر پھینکی تھی اس لیے کہ بیٹھ جاؤ، اور صحابی کا انداز کیا تھا، چوما سر پہ رکھ لیا اور دل سینے سے لگا لیا اور کہا یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی معزز قوم کا شخص آئے یا کوئی بھی معزز آئے تو اس کا اکرام کیا کرو۔ یا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں ان سے آپ سب سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا نبی کا ارشاد کیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی معزز آئے تم اس کی تعظیم کرو۔ اب کیا ہوگا؟ دوسری حدیث سے یہ ملتا ہے تم بندے کی عزت کرو گے، اللہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں گاڑی ہو تو عزت ہوگی، پیسہ ہو تو عزت ہو، موبائل ہو تو عزت ہو، تعلقات ہوں تو عزت ہو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں نہ دولت چاہیے، نہ گاڑی، نہ تعلقات، اللہ کی نبی کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ محبتوں کو دل میں ڈالنا شروع کر دے گا۔ تو جو ہمارے ذہن میں جو غلط فلسفہ ہے اس کو ختم کیجیے۔ اچھا ایک چیز اور بھی، میزبانی کے آداب بھی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جب کھانے سے فراغت ہو جائے تو مہمان کو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے اسے کام ہو سکتا ہے وہ ٹائم نکال، آپ نے دعوت دے دی، اس مسلمان بھائی نے آپ کی دعوت قبول کر لی،
اب وہ کھانا کھا رہا ہے، اب آپ جو ہے وہ کھانا کھا چکا، اب آپ گپے لگا رہے ہیں، او جناب گپے ادھر کی ادھر، آپ ادھر ادھر کی کریں گے، غیبت شروع ہو جائے گی۔ حدیث میں کیا ہے؟ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے اسی طرح غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ابھی آپ اللہ کی دیکھیں، پتہ کیا ہے، سب چیزیں فوت کیوں ہو جاتی ہیں ہماری؟ ہم کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں، فوراً کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جس سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے کھانا کھلایا، تکبر میں کہا ہاں بھائی کیسا کھانا تھا؟ یہ کھانا تم نے کبھی نہیں کھایا ہوگا کسی گھر میں، دیکھ لو، اور ساری نیکیاں ختم۔ ابھی آپ نے تکیہ پیش کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، توجہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں جو میری گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں، رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا۔ اور جنت کی بو تو سینکڑوں سال کی مسافت سے خوشبو اس کی آتی ہے، تو جو سونگھ نہیں سکتا وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ مسئلہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ وہ جس نے پیش کیا جنت میں جائے گا، جیسا ہی جنت آپ پہ واجب ہوئی آپ نے فوراً ایسا کام کر لیا کہ اپنے آپ کو اس فہرست سے نکال دیا۔ تو جب آپ کبھی تکبر نہیں کریں گے، کسی میں احسان نہیں جتلائیں گے، دوسرا یہ کہ اس کو شرمندہ نہیں کریں گے، تانے نہیں دیں گے، اس کو روکیں گے نہیں۔ ہاں کھانا کھا لیا، اب آپ اس سے پوچھیں کہ جی آپ جو ہے وہ الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں، اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، بیٹھنا ہے تو آپ طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، جب کوئی آپ کو دعوت دے، اگر آپ کی دعوت دی تو آپ جائیں، 2 بندوں کی دعوت دی 2 بندوں کو لے کے جائیں، ایسا نہیں کہ آپ 10 بندوں کو لے جائیں۔ مثال کے طور پہ اس نے 3 بندوں کا کھانا بنایا ہو اور آپ جو ہے وہ 10 بندے پہنچ گئے، وہ شرمندگی کا باعث بنیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا۔ ایک چیز اور بھی ہے، نبی پاک دعوت قبول کیجئے، جب کوئی آپ کو دعوت دے تو قبول۔ اصل میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم امیروں کی دعوت تو قبول کر لیتے ہیں، بھئی یہ ہمارے اسٹیٹس کے بعد یہ اسٹیٹس اور یہ اسٹیٹس ٹھیک ہے، جو بیچارہ غریب ہے اب دل میں سوچیں گے یار یہ کیا کھلائے گا، ارے بھائی کھلائے گا وہ تھوڑی کھلائے گا تو اللہ۔ اگر آپ اس کے دل میں یہ خوشی ڈال دیں، ہاں یار میں اللہ کی رضا کی خاطر آؤں گا، میں بالکل آؤں گا، میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ خوش ہو کے جو آپ کے لیے دعا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نمازیں روزے آپ کو اتنا فائدہ نہ دیں جتنے اس غریب کی دعا آپ کو عرش پہ اللہ لے جائے، اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے۔ دعوت کا انکار نہ، خواہ مخواہ، ہاں اگر آپ مصروف ہیں تو بتا دیں کہ اے میرے بھائی میں مصروف ہوں، بتا دیں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور اچھا آپ مہمان سے پوچھ لیں، میزبان کو چاہیے کہ پوچھے اور پسند کا کھانا بنائیں، کیونکہ اگر آپ پسند کا کھانا بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ آپ مسلمان بھائی کے دل میں خوشی ڈالیں گے، اس طرح کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم جو کام کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، ہم مہمان نوازی کریں گے، ہم کھانا کھلائیں گے، تکبر نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں گے، مل بیٹھ کر کھائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن بہن بھائی، میں نے تو ایسا بھی سنا ہے کہ کئی سالوں بعد بہن بھائی کہتے ہیں آج ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اللہ کے نبی تو اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی اس بات کو پسند کرتے ہیں گھر والے سارے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، مل کے کھانا کھائیے، بیٹھ کے وقت کھانا کھائیے، اللہ برکت دے گا آپ کا رزق میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فراوانی عطا فرمائے گا۔ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ بہت جلدی رزق ختم ہو جاتا ہے، مہینہ پورا نہیں ہوتا مگر راشن ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی کی نبی کی سنتوں کو اپنا لیجئے، اللہ برکت دے گا، فراوانی دے گا، گھر میں سکون ہوگا۔ اپنا اور اپنے بچوں کا اس خیال سے خیال رکھیے گا کہ جئیں گے بھی اللہ کے لیے، مریں گے بھی اللہ کے لیے، زندگی بھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔